بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ رکے تھے وہ فَإِنْ قِيلَ نَحْنُ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ مُوجِبٌ بِتَمَامِ شُرُوطِهِ مِنْ غَيْرِ مُوجِبٍ وَمُجَوِّزُ ذَلِكَ مُكَابِرٌ لِضَرُورَةِ الْعَقْلِ. پچھلی بار جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ امام غزالی نے جو اعتراض فلسفیوں پہ کیا تھا وہ اعتراض یہ تھا کہ تم جو یہ انکار کرتے ہو ارادہ قدیم اور حادث کے درمیان تعلق، اور تم کہتے ہو یہ جو ہے محال ہے، اس کی بنیاد جو ہے دو ہی ہو سکتی ہیں تمہاری نظریہ علم کے مطابق. یا تو یہ استحالہ جو ہے ارادہ قدیم اور حادث کے درمیان، یہ تمہیں علم ضروری سے حاصل ہوا ہے، اور ضروری علم کی ہم نے تعریف پہلی بار کی تھی. اور گو کہ میرے اپنا نظریہ یہ ہے، اور اس پہ ہم انشاءاللہ مستقبل میں تحقیق و بحث کریں گے کہ علم ضروری اور علم بدیہی میں فرق ہے. لیکن یہ کہ ارسطو کے ہاں جو ہے علم ضروری اور علم بدیہی جو ہے، ایک ارسطو اور اس کے جو مسلمان متبعین یعنی ابن سینا اور فارابی، ان کے علم ضروری علم بدیہی جو ہے ایک ہی چیز ہے. اور عموماً جو ہے مسلمان متکلمین نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے. اور علم جو ہے علم یا علم ضروری ہوگا یا علم نظری ہوگا، اور علم نظری کی بنیاد جو ہے وہ علم ضروری پہ ہوتی ہے، علم نظری. اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اگر وہ کہیں علم ضروری تو اس پہ امام کے کیا اعتراضات ہیں، اور اگر کہیں علم نظری تو اس پہ ان کے کیا اعتراضات ہیں. تو انہی کی طرف سے اب جو ہے ایک فَإِنْ قِيلَ، تو ان کی طرف سے ایک یعنی پاسبل ممکنہ جواب جو ہے دیتے ہیں. اور پھر اس پہ ممکنہ جواب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو علم قدیم، ذات قدیم اور ارادہ قدیم اور حادث کے درمیان جو استحالہ ہے، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ مستحیل ہے ان دونوں کے درمیان تعلق، اس کی بنیاد جو ہے علم ضروری ہے. اور وہ علم ضروری یہ ہے کہ جب بھی موجب پایا جائے گا اپنی تمام شرائط کے ساتھ، تو موجب کا ہونا بھی لازمی ہے. اور اگر آپ اس کا انکار کریں تو آپ عقل کی بنیادی شرائط کا جو ہے انکار کرتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی کہے کہ اگر کوئی کہے کہ بادل بھی موجود ہے جو شرط ضروری ہے، اور تمام ماحولیاتی شرائط موجود ہیں جو بارش کے لیے ہونی چاہیے، سب موجود ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی، تو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ کا دماغ خراب ہو گیا. تو یہ فلسفی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ تم موجب بھی موجود ہے تمام شرائط کے ساتھ، تو موجب یعنی ارادہ الہی موجود ہے تمام شرائط کے ساتھ، لیکن جو موجب ہے یعنی دنیا کا حدوث ہے وہ رکا رہا بہت عرصے تک، اور اس کے بعد جو ہے وہ دنیا وجود میں آئی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے عقلی دلیل کے خلاف ہے، یا عقل کے تقاضوں کے خلاف ہے. تو یہ فلسفیوں کی طرف سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں. اور اس دلیل کا جو اس جواب پیچھے بھی امام غزالی دے چکے ہیں، تو اس پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس کو تفصیل سے دیکھا ہے. اور اگر آپ بھول گئے تو وہ پیچھے جا کے وہ تمام ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں. لیکن یہاں جو ایک
دلچسپ چیز نظر آتی ہے ہمیں وہ یہ کہ امام غزالی جو ہیں ان کا جواب دینے کے بجائے ان کے سوال کا جواب، کیونکہ وہ سوال کا جواب بنیادی طور پہ وہ پیچھے دے چکے تھے، سوال کا جواب دینے کے بجائے ڈائریکٹلی یعنی ان پر ایک اعتراض داغ دیتے ہیں، جوابی اعتراض داغ دیتے ہیں۔ تو اور یہ اعتراض خود ایک جواب اس میں مضمر ہے اس سوال کا، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جو ہے جواب دینے کا۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پہلے ہی یہ جواب دے چکے ہیں اس کا کہ موجب کے ہونے کے باوجود جو ہے موجب کا تاخیر جو ہے وہ عقل کے خلاف نہیں ہے اس مسئلے میں۔ تو ان کو جواب دینے کے بجائے ان پر ایک اور اعتراض داغ دیتے ہیں، اسی کو جواب الزامی بھی کہتے ہیں۔ قلنا وما الفصل بينكم وبين خصومكم إذ قالوا لكم إنا بالضرورة نعلم إحالة قول من يقول إن ذاتا واحدة عالمة بجميع الكليات من غير أن يوجب ذلك كثرة ومن غير أن يكون العلم زيادة على الذات ومن غير أن يتعدد العلم مع تعدد المعلوم وهذا مذهبكم في حق الله سبحانه وتعالى وهو بالنسبة إلينا وإلى علومنا في غاية الإحالة ولكن تقولون تو اس کو پہلے سمجھیں اور پھر دیکھیں کہ اس اعتراض کا مقصد کیا۔ تو فلسفیوں کی طرف سے جو آپ نے اعتراض پیش کیا تھا وہ علم ضروری کے بارے میں تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم علم ضروری کی بنیاد پر یہ مانتے ہیں کہ جب موجب اپنے تمام شرائط کے ساتھ موجود ہو، یعنی سبب جو ہے اپنی تمام شرائط کے ساتھ موجود ہو، تو مسبب کا وقوع نہ ہونا محال ہے۔ یہ ہم علم ضروری کی بنیاد پہ جانتے ہیں، اور اس کا انکار جو ہے، اس صورت کا انکار جو ہے اصل میں عقل کے بنیادی شرائط کا انکار ہے۔ تو اس پر امام غزالی ان کو ڈائریکٹ یعنی بلا واسطہ جواب دینے کے بجائے ان پر ایک اور اعتراض دیتے ہیں۔ اس اعتراض میں جو ہے جواب مضمر بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پہلے جواب دے چکے تھے، تو ایک اور اعتراض، اسی کو جواب الزامی کہتے ہیں۔ ایک جواب الزامی کی ایک شکل ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو علم ضروری کی بنیاد پہ محال سمجھتے ہیں۔ کس کو؟ ابھی بتائیں۔ علم ضروری کی بنیاد پہ محال سمجھتے ہیں۔ تم اس کو علم ضروری کی بنیاد پہ مانتے ہو کہ سبب ہو تمام شرائط کے ساتھ اور مسبب نہ ہو، یہ ناممکن ہے، اور ہم یہ علم ضروری کی بنیاد پہ محال سمجھتے ہیں کہ ایک ذات واحد ہو۔ اب اس میں کئی چیزیں ہیں، اس کے ذات واحد ہو، ایک ہو، اور وہ ذات جو ہے تمام کلیات کا علم اسے ہو، تمام کلیات۔ اور کلیات سے مراد یہ ہے، جو علم ہے وہ ہمارا علم جزئی ہے اور کلی ہے۔ جزئی سے مراد یہ ہے کہ جب ہم چیزوں کو جو ہے ایک ایک کر کے جانتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ یہ بلی اور یہ میز یا یہ کرسی، یہ علم جزئی ہے۔ اور کلی یہ ہے کہ تصور بلی کا، تو اس کو وہ کلی کہتے ہیں، یا تصور کرسی کا، یعنی
اس کرسی کا نہیں اور اس کرسی کا نہیں، اور ان کے خیال میں جو ہے کلیات، جیسے افلاطون نے کہا کلیات جو ہیں ان کی ایک حقیقت ہے، اور ارسطو بھی جو ہے اس بات کو مانتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ ارسطو کہتا ہے کہ کلیات جو ہے جزیات کے اندر ہی کلیات جو ہے جزیات، کلیات کے ظہور کی کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جزیات میں جو ہے اپنے آپ کو منجسم کرے، جبکہ افلاطون کا خیال تھا کہ کلیات جو ہے وہ حقیقی، ان کا وجود جو ہے حقیقی وجود ہے، جزیات کا وجود صرف اس کلیات کے وجود کا پرتو ہوا۔ بہرحال ابن سینا اور یعنی ارسطو بھی اس خیال کا یعنی وہ یہ ارسطو سے ہی نکلتا ہے، اس کو میں سمجھاؤں گا، لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا واحد ہے، لیکن اور وہ تمام کلیات کا علم جانتا ہے، تمام کلیات کا علم جانتا ہے، من غیر ان یوجب ذلک کثرت، لیکن اس سے جو ہے خدا کی ذات میں جو ہے کثرت کا وقوع لازم نہیں آتا۔ یعنی ایک شخص ہے، یعنی میں ہوں، مجھے جو ہے میرا علم جو ہے وہ میں خود ایک ہوں پریزیومبلی، یعنی ہمارا فلسفی تو یعنی اس پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یعنی چلیں مان لیں کہ میں مطلب ایک ہوں، لیکن مجھے اس کرسی کے بارے میں بھی علم ہے، اس بلی کے بارے میں بھی علم ہے، اور دوسری چیزیں، تو میرا علم جو ہے کثرت ہے، لیکن اس کثرت سے میری وحدت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ ذات واحد جو ہے وہ تمام کلیات کو جانتی ہے، لیکن اس سے اس کی کثرت میں جو ہے اس کی وحدت پہ اس پہ کوئی داغ نہیں آتا۔ اور یہ ایک، اور دوسرا تمہارا یہ خیال ہے اسی کے ساتھ کہ علم جو ہے ذات خدا، ذات خدا ذات خدا میں زیادتی کا باعث نہیں بنتا، یعنی ایڈیشن کا باعث نہیں بنتا۔ اب ذات کو انگریزی میں کہتے ہیں فلسفیوں کے ایک تقسیم یہ ہے کہ وہ چیزوں کو ذات اور عرض میں تقسیم کرتے ہیں، ذات اور عرض میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی شے اور اس کی صفات۔ تو مثلا یہ ہے کہ کرسی ہے، تو کرسی کی ایک ذات ہے، ذات مین سبسٹینس، اس کا ترجمہ جوہر بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن میں وہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جوہر اصل میں انگریزی میں ایسنس کو کہتے ہیں، وہ ایک ذرا مختلف چیز ہے اس سے۔ تو کرسی کی ایک ذات ہے ان معنوں میں جو اس کو وحدت دیتی ہے، عرض جو ہے اس کی صفات ہیں، اور صفات میں پھر کچھ صفات لازم ہوتی ہیں اور صفات عرضی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اب کرسی کی صفات تبدیل ہو سکتی ہیں، اس سے کرسی لازماً تبدیل نہیں ہوتی، سمجھے نا؟ تو یعنی اگر کرسی کا ابھی یہ رنگ جو ہے کتھئی قسم کا رنگ ہے، اگر اس کو میں سفید رنگ کر دوں یا کالا رنگ کر دوں، اس سے کرسی جو ہے میز نہیں بنے گی۔ تو یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ صفات ایسی ہیں جن کی تبدیلی سے کرسی کی جو ہے ذات میں کوئی فرق نہیں آتا، سمجھے نا؟ لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جو اس کی لازمی صفات ہوں گی جس کے بغیر کرسی کا جو ہے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا یہ ہے کہ اس کے چار پائے جو ہے ہم نکال دیں تو اس کو جو ہے کرسی ماننا جو ہے اتنا آسان نہیں، پھر بھی مطلب کچھ لوگ مان سکتے ہیں، لیکن اگر پھر میں اس کی جو اور چیزیں نکال دوں تو وہ کرسی جو ہے، لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جیسے ہو سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تبدیلی آتی ہے کرسی میں بغیر کرسی کے کرسی، تو اس کا مطلب ہے اس کا ایک ذات ہے جو ان تبدیلیوں کے درمیان جو ہے غیر متغیر رہتی ہے، سمجھے نا؟ تو اسی طرح یہ فرق ہے ذات اور عرض کا۔ تو اس میں فلسفیوں جو ارسطاطالیسی فلسفی ہے، ارسطو اور ارسطو کے جو شاعرین تھے وہ سمجھتے تھے کہ خدا جو ہے
اس کی لکھوں یا خدا کی جو ذات ہے ایک ہے، اور اس ذات میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ تبدیلی جو ہے اس میں نقص کا ثبوت کرتی ہے، اور اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ کوئی زیادتی ہوتی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے کلیات کا علم، اور کلیات کثیر ہیں، اس سب کا اس کو علم ہے، لیکن اس سے یہ ان کا یعنی وہ کہتے ہیں ذات ایک ہے، وہ کلیات کو جانتی ہے، اور جزیات کا انکار انہوں نے اس لیے کیا کہ مطلب جزیات کے لیے آپ کو جو ہے حواس چاہیے، اور حواس کے لیے آپ کو جسم چاہیے، تو وہ پھر یعنی ابن سینا اور یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے علم جزئی کا یعنی ڈائریکٹ ایٹ لیسٹ جو ہے انکار کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ مانتے ہیں کہ خدا کو علم ہے کلیات کا۔ ابن سینا مانتا ہے، اور ارسطو کے بارے میں مشکل ہے، اس کی بحث ابھی آئے گی۔ تو تم کہتے ہو کہ ذات ایک ہے، اور لیکن یہ کہ اس ذات کو کلیات کا علم ہے، اور کلیات تو ہیں وہ کثرت ہے، لیکن اس سے ذات میں جو ہے اس کی وحدانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تم کہتے ہو، اور اس کے علم میں جو اس کا علم جو ہے وہ کلیات کا اس کی ذات پہ کوئی زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ زیادتی کرے گا تو اس کا مطلب ہے اس کی ذات میں کوئی اضافہ اور نقصان ہوا جس کو وہ نہیں مانتے۔ تو اب یہ فلسفیوں کا مفروضہ ہے ابن سینا کا، یہ مانتے ہیں کہ خدا واحد ہے، ان معنوں میں کہ اس کی ذات میں کوئی تغیر اور کوئی نقص نہیں آتا، اور کلیات کا علم اس کی ذات میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، کوئی علم جو ہے اس کی ذات میں اضافہ نہیں کرتا، وہ کثرت جو ہے اس کی ذات میں جو ہے کثرت نہیں پیدا کرتی، اور انا بضرورت عالم و احالت قول میں یقول ان ذاتا واحدا عالم بجمیل کلیات من غیر ان یوجب ذلک کثرہ۔ تو ایک ذات ہے جو جانتی ہے تمام کلیات کو، لیکن وہ جاننا اس کا تمام کلیات کو کثرت کا موجب نہیں ہے، اور اس کا علم جو ہے اس کی ذات میں کسی زیادتی کا باعث نہیں۔ اور تیسری بات کیا جانتے ہو تم؟ من غیر، تیسرا یہ ہے کہ یعنی انا بضرورت عالم احالت کل میں یقول، ایک ذات واحد جو ہے وہ جمیع تمام کلیات کو جانتی ہے، اس کے باوجود کہ اس میں وہ کلیات جو ہیں اس ذات واحد میں کثرت کا سبب بنے، اور وہ علم کو جانتی وہ اس کو علم ہو بغیر اس کے کہ وہ علم جو ہے ذات پر زیادتی کا جو ہے موجب ہو، اور تعدد معلوم یعنی مختلف جو کلیات حق تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ اس میں جو ہے تعدد معلوم جو ہے عالم، تعدد معلوم جو ہے وہ عالم، یعنی ان جو جاننے والا ہے، اس مثال میں وہ جاننے والا ذات حق تعالیٰ ہے، اس میں تعدد کا باعث نہ بنے۔ یہ تمہارا مذہب ہے حق تعالیٰ کے سبحانہ و تعالیٰ، اور یہ ہمارے نزدیک جو ہے یہ بالکل محال ہے، اس کو میں بھی سمجھاؤں گا۔ لیکن ذات واحد جو ہے کلیات جانتی ہے، اور یہ ذات وہ کلیات جو ہیں اس میں اضافہ نہیں کرتے اس کی ذات میں، اس میں کثرت کا سبب نہیں بنتے، اس کا علم جو ہے اس میں ذات میں کوئی زیادت نہیں کرتا، اور تعدد معلوم جو ہے خدا تعالیٰ کے حق میں تعدد عالم کا عالم کا مستلزم نہیں۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا آپ کو آسانی، یہ تو میں نے مطلب یہ کہ بالکل ایک تشریح کر دی، لیکن یہ ہے کہ اب اس کو عمومی یعنی فہم اس کا حاصل کرنے کے لیے بات یہ ہے کہ فلسفیوں نے یہ، اب جیسے اب آپ کہیں میں ایک فرد ہوں، فرد ہوں، میرا نام عامر ہے مثلا، یعنی عام استعمال میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میں واحد ہوں، ایک ہوں۔ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ عامر جو ہے 2 ہے یا 3 ہے۔ حالانکہ عامر کے اندر جو ہے
اندرونی تعدد موجود ہے، کثرت بھی موجود ہے، یعنی عامر کو جو ہے نیا علم آتا ہے جو اسے پہلے نہیں تھا، اور وہ اس کی جو ہے ذات میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ عامر کی میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، اس کی ذات ہے اور اس کی صفات ہیں، اور اس کی صفات میں صفات لازمہ ہیں، اور اس کی صفات میں صفات عارضی ہیں اور اس کی ذات میں اندرونی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقسیم ہو سکتی ہے، یعنی اس کا بدن ہے اور اس کے میرے بدن میرے 2 ہاتھ ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک ہوں لیکن میرے ہاتھ 2 ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ میں ایک ہوں، وہ اس سے مختلف ہے جن معنوں میں جو ہے، اور کوئی جو ہے باشعور آدمی یہ نہیں کہتا کہ مطلب یہ ہے کہ عامر کثرت ہے، وحدت نہیں ہے، یعنی عامر 2 اور 3 اور 4 ہے کیونکہ اس کے 2 ہاتھ ہیں، یا اس کا بدن اور روح ہے اس میں جو ہے۔ تو اندرونی انسان کی تقسیم جہاں تک اس کی ذات جو ہے ایک واحد ذات ہے، اس کی متقاضی عام فہم عامہ میں نہیں ہے کہ عامر کو ہم 2 سمجھیں، لیکن حق تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ حق، یعنی فلسفی جب کہتے ہیں کہ، اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جو ہمارے فہم سے بالا ہے اس کو اپنے علم کے مطابق، اور یہ فلسفیوں کا بنیادی جو ہے بنیادی ان کی غلطی تھی۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس لیے خدا واحد ہے، اس میں کثرت نہیں ہو سکتی، اور کثرت صرف ان معنوں میں نہیں کہ خدا 2 + 3 + 4 ہو، اور یہ خاص طور پہ رسول کے جو عیسائی متبعین تھے اور مسلمان متبعین تھے ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ حالانکہ اس میں مزے کا خیز بات یہ ہے کہ ارسطو خدا کے اندر تو کثرت کا قائل نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی گو کہ اس کی تحریروں میں ایک خدا کا تصور ملتا ہے، لیکن اس کی دوسری تحریروں میں وہ اس بات کے امکان کو رد نہیں کرتا کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں۔ ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ 47 خدا ہیں، تو یہ ایک مزے کا خیز بات ہے، خیر اس کو چھوڑ دیں۔ اور یہ چیز جو ہے ایک اس میں کوئی یعنی اس میں کوئی امپروبیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ ارسطو جو ہے وہ ایک ایسے ماحول سے آیا تھا جس میں یعنی یونانی جو ہے ان کے کثرت خدا، یعنی وہ یعنی انہیں یعنی ایک سے زیادہ ان کے کئی خدا تھے، یعنی مطلب پیگن سے بیسک بنیادی طور پہ جیسے عرب پیگن تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلسفیوں نے ایک جب خدا کو انسانی حادث عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ ایک توحید کا نیا نظریہ بنیادی طور پہ کھڑا کہ خدا نہ صرف یہ ہے کہ ایک ہے، یعنی ابن سینا کا یہ نہ صرف ایک ہے لیکن اس کے اندر بھی وحدت ہے، ان معنوں میں کہ خدا کے اندر جو ہے اندر بھی وحدت ہے، ان معنوں میں کہ خدا کو ہم ذات اور صفات کے درمیان تقسیم نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ذات اور صفات کے درمیان ہم تقسیم کر دیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ 2۔ تو اب اس سے ان کے بارے میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ خدا کی صفات جو ہے قرآن مجید میں جیسے آئی ہیں اس کا کیسا، اور یہ معتزلہ کو بھی اس کا جو ہے بہت زیادہ اس میں ان کو مشکلات پیش آئیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب خدا کی صفات جو ہیں اس کی ذات کا حصہ ہیں، اس سے ذات سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا رحیم ہے، رحمت جو ہے خدا کی ذات کا حصہ ہے۔ یہ جو ہے انہوں نے معتزلہ نے جیسا کہ اس کا کھڑا، تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نظریے کے مطابق خدا کے اندر جو ہے ذات و صفات کا تفریق نہیں کر سکتے۔ تو اس سے مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ خدا کو علم کیسے حاصل ہوتا ہے چیزوں کا،
یعنی چیزوں پہ جو تغیر ہوتا ہے. اور خدا، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کو جو ہے یعنی فرد کا علم ہے؟ تو اس کا تو انہوں نے انکار ہی کر دیا. لیکن ان میں کچھ تھے جنہوں نے کلیات کے علم کا انکار نہیں کیا، لیکن اس نے کہا کہ کلیات کا علم جو ہے اب خدا کی صفت تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ صفت ہوئی تو وہ تو اضافہ ہو گیا. تو کلیات کا علم جو ہے اس کے ذات کا حصہ ہے. تو کلیات کا علم کیسے اس کے ذات کا حصہ ہو گیا کثرت پیدا کیے بغیر؟ تو خدا کلیات تو کئی ہیں، تو خدا جانتا ہے کلیات کو، یعنی کثرت کلیات کو، اور وہ کثرت کلیات اس کی ذات کا حصہ ہے. لیکن وہ کثرت اس کی ذات میں کی جو وحدت ہے اس کو متاثر نہیں کرتی. تو یہ عجیب و غریب جو ہے. اور جو اس کا علم ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذات، خدا کا علم جو ہے خدا کی ذات میں کوئی ایڈیشن نہیں کر رہا، یعنی صفات کے تو تم قائل ہی نہیں ہو. اور اس کا تعدد جو ہے، علم کا تعدد جو ہے اور معلوم کا جو تعدد ہے، وہ عالم کے تعدد کا باعث نہیں بن رہا. تو یہ امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق یہ ماننا کہ ایک ذات جو ہے وہ کثرت علم، کثرت کلیات، زیادت علم اور تعدد معلوم جو ہے، اس ذات کی ایبسلوٹ یونٹی جس کو تم نے گھڑا ہے، اس میں کثرت کا سبب نہیں بنتی. اور یہ جو ہے ہمارے نزدیک جو ہے یہ ایک محال چیز ہے. اور یہ اس کا محال یعنی اس کا استحالہ جو ہے ہمیں جو معلوم ہے وہ علم ضروری، یعنی ہم علم ضروری کی بنیاد پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وحدت اور کثرت ایک چیز نہیں ہو سکتی. اور کسی چیز میں جو ہے ایڈیشن جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس میں زیادتی کا باعث نہیں ہو. اور تعدد معلوم جو ہے اگر آپ اس کو اس کی ذات میں ایڈ کر رہے ہیں تو وہ تعدد ذات کا بھی باعث بننا چاہیے، اور تم کہتے ہو نہیں بننا چاہیے. تو یہ ہمیں علم ضروری کی بنیاد پہ اس کا محال ہونا معلوم ہے. اور تو اس سے کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مقصد یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے شروع کیا کہ علم ضروری جو ہے اس سے ہمیں معلوم ہے کہ موجب اگر تمام شرائط کے ساتھ موجود ہو تو اس کا موجب کا نہ ہونا جو ہے عقل کے خلاف ہے. تو بجائے کہ ان کے اس اعتراض کا یہاں جواب دیں، ان پر یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے. تم کہتے ہو کہ خدا جو ہے ذات ہے، اور ہم اس کی صفات کا بھی انکار کرتے ہیں ان معنوں میں کہ وہ صفات جو ہیں ذات سے یہ ذات سے علیحدہ کوئی چیز ہے. ذات سے علیحدہ ان معنوں میں کہ تم خدا تعالیٰ کے ہاں جو ہے اس کی ذات اور صفات کے درمیان تقسیم کے قائل نہیں، لیکن اس کے باوجود تم مانتے ہو کہ اس کو کثرت کلیات کا علم ہے، اور اس کا علم جو ہے یہ علم جو ہے اس کی ذات پر کسی زیادتی کا باعث نہیں بنتا. اور تعدد معلوم جو ہے، تعدد علم اور تعدد عالم کو جو ہے لازمی نہیں. اور یہ ہمارے نزدیک جو ہے ضرورتاً ہمیں اس کا معلوم ہے کہ یہ ایک محال چیز ہے کہ ایک چیز جو ہے ایک ہی وقت میں ایک بھی ہو اور پھر دو بھی ہو اور تین بھی ہو لیکن ایک رہے. تو یہ یہاں کہہ رہے ہیں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے اس جواب الزامی کا کہ ان کو بتائیں کہ اس کے پیچھے یعنی جو اس کا مضمر کیا ہے. اس کا مضمر یہی ہے کہ ان کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ جناب تم علم ضروری کے قائل ہو اور ہم بھی علم ضروری کے، لیکن وہ علم ضروری جو ہے اس کے پیچھے جو ہے تصورات ہوتے ہیں اور مفروضات ہوتے ہیں، اور وہ مفروضات جو ہیں ایمانیات سے نکلتے ہیں. ان کی بنیاد جو ہے عقل نہیں ہو سکتی. یعنی عقل نہیں ہو سکتی کا معنی یہ ہے کہ عقل کی بنیاد پہ اس کا فیصلہ حتماً نہیں ہو سکتا کہ تم صحیح ہو یا ہم صحیح ہے. تو یہ یعنی تو اس میں بیسکلی جو اس کو جس چیز کا وہ رد کر رہے ہیں وہ یونانی عقل کا تصور، کہ عقل کی بنیاد پہ جو ہے ہم صفر سے شروع کر کے
تمام اپنے علم کو بغیر کسی مفروضات ایمانیہ کے تعمیر کر سکتے ہیں. یہ اس کا حاصل ہے، یہ اس پہ. اور دوسری چیز اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اہم ہے. عقل کا ایک لازمہ یہ ہے کہ جو نظام فکر آپ کا ہو، جزوی طور پہ بھی، یعنی اس کے اندرونی قضایا، اور کلی طور پہ بھی اس میں کوہیرنس یعنی عقلی توافق اور تطابق ہو، ان معنوں میں کہ جیسا کہ ہم قضایا متناقضہ کو عقل کا انکار سمجھتے ہیں. یعنی ایک نظام اگر میں ایک قضیے کو مانتا ہوں اور اس کے مخالف قضیے کو بھی مانتا ہوں، متناقض قضیے کو مانتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو یہ ماننا ہے یہ علمی اور عقلی بنیادوں پر قائم نہیں. اور یہ جو تناقض ہے یہ جزوی طور پہ نظام کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور نظام فکر کے اندر بطور کلی بھی ہو سکتا ہے. تو ایک نظام جو ہے، جیسے کہ یونانی نظام علم ہے، اس میں تضاد دو طرح سے ثابت ہو سکتا ہے. ایک اس کا یعنی نظام کلی تناقض، ان معنوں میں کہ ایک آپ کے کچھ قضایا تو ایسے ہیں، کچھ قضایا کو آپ یہاں مانتے ہیں اور ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور یہاں آپ کچھ قضایا کو مانتے ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں، لیکن ان دونوں کو ایک وقت میں ماننا، اس میں تضاد ہے ایک وقت. تو یہاں جو ہے ان کی جو نظام کا تضاد کلی تناقض ہے اس کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ تم ایک طرف تو یہ مانتے ہو کہ ہم صرف عقل ضروری کی بنیاد پہ چیزوں کو مانیں گے، اور جو چیزیں عقلی ضروری کی بنیاد پہ محال ہوں ان کو رد کر دیں گے. اور ٹھیک ہے، تم نے یہ کہا کہ موجب کے ہوتے ہوئے موجب کو نہ ماننا عقل ضروری کی بنیاد پہ لازم ہے، لیکن پھر اگر یہ تمہارا ہے تو پھر اس کو کیوں مانتے ہو کہ واحد جمع واحد جو ہے کثرت نہیں ہے بلکہ صرف واحد ہی رہتا ہے. تو یہ یعنی اگر تمہارا نظام جو ہے تناقض سے خالی ہوتا تو ایک جگہ جو ہے تم تناقض سے پاک اور دوسری جگہ ہے اسی تناقض کا شکار نہ ہوتے. تو اس سے جو ہے سسٹم کا انٹرنل کوہرنس جس کو کہتے ہیں، انکوہرنس، یعنی ان کے نظام کا تضاد واضح کر رہے ہیں. تو یہ بحث ابھی جاری ہے، اس میں جتنا میں نے پڑھا اس کو پورا نہیں کیا، لیکن جو اس کے مغز ہے وہ اس میں آ گیا. تو پچھلی بار انشاءاللہ اس کو دوبارہ دہرائیں گے اور پھر جو باقی بچ گیا ہے اس کو بھی ختم کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.